ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا عَلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ درود بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ توبہ اور اس سورہ کی 122ویں آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس کو بعض فقہا نے اجتہاد و تقلید کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے ان دروس کا جو موضوع ہے وہ فقہ ہے۔ فقہ میں مختلف موضوعات مجھے دیے گئے ہیں، مختلف باتیں جو پیش آنے والے بعض مسائل ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ جو دیا گیا ہے اور بولا گیا ہے مجھے اس پہ بات کرنے کے لیے، وہ ہے تقلید کا مسئلہ۔ تقلید کا مسئلہ فقہی اعتبار سے اتنا زیادہ مورد نظر نہیں ہے کہ اس کے فقہی احکام ابھی بیان کیے جائیں، اور شاید جو میں ابھی بولنے جا رہا ہوں باتیں، وہ شاید ہو سکتا ہے اس مجمع کا اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن اس مجمع کے توسط سے جو دوسری جگہوں پر جب یہ بات پہنچتی ہے تو کچھ جوانوں اور نوجوانوں کا ممکن ہے یہ مسئلہ ہو اس آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، کہ مختلف چیزوں کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری بہت سی وہ باتیں کہ جو ایک جس کو کہیں چلی آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی زیر سوال چلی جاتی ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں اس سے متعلق بھی خدشات وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقلید کا کانسیپٹ، اس کے اوپر بہت زیادہ جس کو کہیں شدت سے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کو غلط اور باطل ثابت کر کے اور دوسری طرف لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت نہ کسی مجتہد کا کوئی دفاع کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے عرض کیا نا کہ نہ ہی کوئی تقلید کے ابھی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مین مقصد آج کی اس گفتگو کا اس تقلید کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا ہے کہ تقلید ہے کیا چیز، یعنی واقعاً تقلید میں کہیں مشکل نظر آتی ہے۔ اچھا، ایک اب بات آئیے یہاں تک پہنچیے تو میں ایک اور بات یوں سمجھیں بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک بریکٹ کھول رہا ہوں۔ دیکھیں
جب ہم کسی بھی مسئلہ شرعی پر بات کرتے ہیں، یعنی جب فقہا بھی جب کسی بھی مسئلے شرعی کے اوپر بات کرتے ہیں، مثلا تقلید جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے نا کہ آیا تقلید کرنا ایک عام انسان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر دلیلیں لے کر آتا ہے۔ ایک بات آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں، کام آئے گی، علمی بات ہے البتہ، اور وہ یہ کہ جب بھی ہم دلیلوں کی بررسی کرتے ہیں تو اگر کوئی مطلب ایسا ہو کہ ہماری اپنی عقل سے ذاتی فردی عقل مراد نہیں ہے میری، ہماری اپنی عقل سے مراد یہ کہ عقلاء کی عقل، تمام عقلاء عالم، ان کی عقل اگر کسی بات کو مان رہی ہو، درک کر رہی ہو، سمجھ رہی ہو، بحیث کہ اس میں کوئی بھی سمجھیں کہ کیا کہتے ہیں استثناء نہ ہو، سب مانتے ہوں، مثلا اللہ کی اطاعت، اگر اللہ معلوم ہو جائے کہ کیا ہے، کس ہستی کو کہا جاتا ہے، تو اللہ کی اطاعت کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یہ ہماری عقلیں اور آپ کی عقلیں، یعنی تمام عالم کی عقلیں اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اتنا کلیئر مسئلہ ہے یہ۔ اب اس مورد میں جو عقلاء عالم کی عقل جس بات کو سمجھ رہی ہو، پھر اگر کوئی آیت بھی آ کے کہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ آیت صرف اسی عقل کا جو حکم تھا اسی کی طرف رہنمائی کرنے والی آیت ہے، یہ الگ سے کوئی آپ کے لیے نئی جدید ذمہ داری نہیں لے کے آ رہی ہے، یہ اسی ذمہ داری کی تائید کر رہی ہے کہ جو ذمہ داری آپ پہلے ہی اپنی عقلوں سے سمجھ چکے ہیں، کہ ایک ایسی ہستی کہ جو ہمارے کو خلق کرنے والی ہے، ہماری خالق ہے، ہماری مالک ہے، ہماری رازق ہے، جس نے قدم قدم پر یعنی اس وقت سے ہمیں نعمتیں دینا شروع کیا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، جب ہم قابل ذکر بھی نہیں تھے۔ جب ایسی ہستی ہے تو عقل کہتی ہے کہ اس کی بات مانو، جس نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تو ان احسانات کا صلہ یہ بنتا ہے کہ تم اس کی ہر بات کو مانو، مگر یہ کہ کہیں پر وہ تمہیں خود سے چھوٹ دے دے کہ یہ چھوڑ سکتے ہو، تو پھر چھوڑنے کی گنجائش بنے گی، وَإِلَّا اگر کہیں سے خدا کی طرف سے چھوٹ ثابت نہ ہو سکے تو عقل کہتی ہے کہ اس کو آپ نے ماننا ہے۔ اب اگر آیت آ کے کہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ تو وہی بات ہے جو ہماری عقل بھی ہمیں کہہ رہی تھی، تو یہ آیت صرف اس عقل کی تائید کر رہی ہے، یعنی سمجھیں اس کو مزید مضبوط بنا رہی ہے، اس کی مؤید ہے۔ یہ ایک قاعدہ قانون ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، شاید یہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑ جائے، اس لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ بریکٹ کلوز، واپس آ جائیں اپنے مسئلے پر۔ تقلید ہے کیا چیز؟ کوئی اس کے اندر واقعی مشکل نظر آتی ہے عقل کو، یا کوئی مشکل نظر نہیں آتی؟ بقول بعض علماء کہ جب سے انسان وجود میں آیا ہے اور اس نے زندگی کا آغاز کیا ہے، اس وقت سے تقلید چلی آ رہی ہے، اس وقت سے تقلید چلی آ رہی ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ جاننے والا ایک جاننے والے ماہر شخص کی رائے پر عمل کرے۔ تقلید کا کانسیپٹ یہ ہے اصل میں کہ ایک نہ جاننے والا شخص جو بھی آپ چیز نہیں جانتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس فیلڈ میں جو بھی ماہر انسان ہے، آپ اس مسئلے میں اس فیلڈ سے مربوط باتوں میں اس شخص کی بات مانیں، اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ بہت سی مثالیں بہت زیادہ دی گئی ہیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں، لیکن اب بات آئی ہے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے میں
ایک آدھ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن فرض کریں ہمارے درمیان اگر جتنے بھی افراد موجود ہیں یہاں پر اس وقت، یا کم سے کم چلے میں اپنی ذات کو تو جانتا ہی ہوں، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں کم سے کم. اب اگر میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، میرے گردے میں درد ہوتا ہے، میرے دل میں درد ہوتا ہے، بالآخر میرے سر میں درد ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے میرے پاس، تو میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. میں تو نہیں سیکھا ہوا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس موقع پر. سمٹمز مجھے نہیں معلوم کہ یہ سمٹمز کس بیماری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں یہ کرتا ہوں کہ فرض کریں اگر میرے کان میں درد ہو رہا ہے تو میں کوئی کان کا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہوں اور کان کے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں. جا کے اس کو بتاتا ہوں بھائی صاحب کان میں 2 دن سے درد ہو رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا ہے، جو بھی ہیں ساری باتیں اس کو بتا دیں. وہ آلہ لگا کے جھانکے گا کان کے اندر، اور جو اس کی سمجھ میں آئے گا اس کے حساب سے وہ ایک نسخہ لکھ کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گا. کان کی صفائی کی ضرورت ہوگی تو کہے گا جی دھلوانا پڑے گا، نہیں ضرورت ہوگی کہے گا یہ ڈراپس ڈالیں ٹھیک ہو جائے گا. اور زیادہ مشکل نظر آئے گی کوئی 4 دوائیاں بھی لکھ دے گا کہ یہ بھی ساتھ کھا لیں تاکہ جو انفیکشن ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے آپ کا. یہ ایک نارمل سی روٹین ہے نا. اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو یہ صرف میں یہ کام نہیں کرتا، آپ بھی یہی کام کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں یہ کام. یہ ایک کہانی ہو گئی. دوسری مثال، میرے پاس ایک پلاٹ ہے، مجھے گھر بنانا ہے. دیکھیں لائنیں کھینچنا تو مجھے بھی آتی ہیں، لیکن کس خاص انداز سے کھینچنی چاہیے وہ مجھے نہیں آتی. تو میں گھر بنانے کے لیے صحیح ہے میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ مجھے کس طرح کا گھر چاہیے. میں کیا کرتا ہوں؟ میں کوئی آرکیٹیکچر ڈھونڈتا ہوں اور آرکیٹیکچر کے پاس جاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بھائی صاحب مجھے گھر بنانا ہے، کیا چاہیے جی، آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ میں اپنی ریکوائرمنٹ اس کو بتا دیتا ہوں، بھائی مجھے گھر چاہیے، اس میں اتنے کمرے ہونے چاہیے، ایک ڈرائنگ روم ہونا چاہیے، مثلا اٹیچ باتھ ہونے چاہیے، مثلا فرض کریں کہ ایک سٹور بھی ہونا چاہیے، مثلا فرض کریں اوپن کچن ہو تو پیچھے ایک چھوٹا سا اور دوسرا کچرا خانہ چاہیے کہ سارے گندے برتن پیچھے رکھے جا سکیں، وغیرہ وغیرہ، جو آپ کو چاہیے، ایک واشنگ ایریا چاہیے، وغیرہ وغیرہ بنا دیا. وہ آپ کے بتائے ہوئے خاکے کے مطابق وہ بھی لائنیں کھینچے گا. آپ کہیں یہ کون سا بڑا کام ہے؟ بہت بڑا کام ہے. وہ لائنیں کھینچے گا، آپ کے پلاٹ کو دیکھے گا، اس کی سچویشن کو دیکھے گا، پھر کھینچے گا. پھر آپ نے فرض کرے اس نے جہاں پہ باتھ روم بولا، آپ نے کہا یار اس کو یہاں کی بجائے یہاں کر دو. وہ کہے گا نہیں، یہاں ہونے کا یہ نقصان ہے، یہاں ہونے کا یہ فائدہ ہے. وہ نقصان اور فائدہ ٹیکنیکل ہے، وہ میں آپ کوئی بھی جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا وہ نہیں جانتا. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ باتھ روم وہاں کی بجائے یہاں رکھیں گے تو سارے گھر میں آپ کی بدبو پھیلے گی. وہاں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ پیچھے ایگزاسٹ لگ جائے گا، مثلا بدبو باہر چلی جائے گی، یہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا. یہاں پر ایگزاسٹ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو کہاں جائے گی بدبو. تو جو بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ وہ سمجھتا ہے. آپ نے کہا جی کمرہ بڑھا دو، اس نے کہنا یہ کمرہ اس سے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ جو جگہ آپ کو چھوڑنی ضروری ہے وہ اس کو کور کر لے گا، آپ کے اوپر جو ہے وائلیشن آ جائے گی. آپ نے کہا یوں کر دو، اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ کر دے. خلاصہ یہ کہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سمجھتا ہے، جو میں اور آپ جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ افراد نہیں ہیں وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. اس لیے آپ مجبور ہیں. وہ 4 لائنیں کھینچتا ہے، آپ سے 1.5-2 لاکھ روپیہ لے لیتا ہے. ہنسی خوشی آپ اس کو 1.5-2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں 4 لائنیں کھینچنے کے. دیتے ہیں نا، چارج تو کرتا ہے. ایک ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے جس میں بغیر چارج کے سب چل رہا ہوتا ہے. باقی ساری فیلڈ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، پیسے دیتے نہیں دیتے ہیں. میرے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں، میں کہوں 200 روپے ہو گئے، آپ کی فوراً آنکھیں باہر آ جائیں گی. اتنا سا مسئلہ بیان کرنے کے 200 روپے؟ تو ڈاکٹر نے کون سا تیر مارا ہے بھائی؟ اس نے کتنا بڑا مسئلہ بیان کیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. اس کو خوشی خوشی دے کر آتے ہیں. اس کے پاس جانے سے پہلے جیب بھر کے جاتے ہیں، لٹنے کے لیے خود تیار ہو کے جاتے ہیں. خلاصہ یہ کہ ایک فقیہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے. جو کام وہ ڈاکٹر کر رہا ہے، جو کام وہ آرکیٹیکچر کر رہا ہے. اسی طرح مثالیں دیکھیں بہت ساری. سونا آپ کو خریدنا ہے یا بیچنا ہے، آپ نائی کے پاس جا کے بولیں گے بھائی صاحب مجھے یہ سونا بیچنا ہے، ذرا چیک کر دو.
کیسا ہے, کتنی اس کے اندر کھوٹ ہے اور کتنا صحیح ہے صحیح نہیں ہے, کون سے کیرٹ کا ہے. نائی کہے گا بھائی تیری عقل خراب ہو گئی ہے جو میرے پاس آئے, یہ میرا کام تھوڑی ہے, یہ جانے تو وہ جاؤ فلانے طارق روڈ پہ چل جاؤ, وہاں بہت ساری سونے کی دکانیں, صدر چلے جاؤ وہاں پہ دکانیں مل جائیں گی, ان سے چیک کراؤ, یہ میرا کام نہیں ہے. دیکھیں ہر فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں, ہر فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوا, سر بہت نازک ہوتا ہے بچے کا, بال 7ویں دن آپ کو کٹوانے ہیں, آپ جا کے کسی ڈاکٹر کو نہیں بولیں گے آئیں ڈاکٹر صاحب, خطرے کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, لیکن بال کٹوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, اس لیے کہ پتہ چلے وہ سارا سلی چھیلا ہوا اس نے, اس لیے کہ اس کے پاس مہارت ہی نہیں ہے اس کام کی. اس کے لیے آپ نائی کے پاس جائیں گے, وہ نائی جو ویسے 50 روپے میں کاٹتا ہے, آپ کے گھر آنے کے 500 روپے ملے گا, آپ اس کو دے دیں گے, خوشی خوشی دے دیں گے, اس لیے کہ اسموتھلی کام ہو جائے. آپ ہر انسان, یہ فطرت ہے انسان کی, یہ انسان کی فطرت ہے, آپ کی فطرت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے لیے الگ سے, یعنی آج تک کس نے آپ کو کہا کہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, نائی کے پاس نہیں جانا؟ کس نے بتایا آپ کو یہ؟ کس نے بتایا کہ گھر کا نقشہ بنوانے کے لیے آرکیٹیکچر کے پاس جانا ہے, اس کے لیے کسائی کے پاس نہیں جانا؟ کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا. انسان کی یہ جو اللہ نے جو عقل شریف دی ہے نا انسان کو, اسی سے انسان یہ باتیں درک کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے ان باتوں کو. کہ وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے, جس کا کام اسی کو ساجے. محاورے بھی ایسے نہیں بنتے, ان کے پیچھے بھی کہانیاں ہوتی ہیں. تو جس کا کام ہوتا ہے, جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے, آپ اپنے 1000 کاموں میں دیکھیں پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے سارے کام, اپنی ساری مشکلات خود حل کرے. مثلا میں ہوں, مجھے کھانا چاہیے, میں کک بھی خود بنوں. اچھا کک بننے سے پہلے کے جو مراحل ہیں, گوشت چاہیے تو کسائی بھی خود بنوں, آٹا چاہیے تو گندم بونے والے سے لے کر, گندم کاٹنے والے سے لے کر, گندم پیسنے والے تک خود ہی ہوں. بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر بھی میں, گھر بنانے تو انجینئر بھی میں, آرکیٹیکچر بھی میں, مزدور بھی میں, ٹھیکیدار بھی میں, کپڑے لاکھے بغیر کپڑوں کے تو نہیں نکلوں گا نا, تو درزی بھی میں. پھر کپڑے کو بنانا تو کپڑا بھی تو چاہیے نا, تو کپڑے کو بونے سے لے کر کپڑے کو بنانے تک سارے کام میں. کون انسان کر سکتا ہے یہ کام؟ تو یہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں سارے کام میرے بس کے نہیں ہیں. تو جو کام میرے بس کے ہیں, جتنے میں میں مہارت رکھ رہا ہوں, وہ تو میں اپنے حساب سے کرتا ہوں, لیکن جن میں میں مہارت نہیں رکھتا, ہر انسان کی عقل یہ بات جانتی اور سمجھتی ہے کہ جو کام مجھے نہیں آتا, اس کام کے لیے میں ایسے کے پاس جاؤں کہ جس کو وہ کام اچھے سے آتا ہے. یہی تقلید ہے, اس کے علاوہ تقلید کوئی اور چیز نہیں ہے. کھانے پینے سے لے کر, پہننے اوڑھنے سے لے کر, بیماری, گھر, نقشہ, ہر کام میں ہم تقلید کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ چپتی اس لیے نہیں کہ اس کو ہم تقلید بولتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا چڑے ہمیں کہ جب فقہ میں اور دین میں بات آتی ہے اور تقلید کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں کیا الرجی ہمیں. یا نام ہی بدل لیں آپ, تقلید کا نام چنو منو گڈو پپو کچھ بھی رکھ لیں, مسئلہ کیا ہے؟ نام میں تھوڑی مشکل ہے, ہمیں کوئی انسسٹ تھوڑی ہے کہ آپ تقلیدی کا نام لے کے تقلید کریں. آپ نام جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ رکھ لیں, لیکن آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کرنے کچھ اور کرنے کا. اچھا اب میں نے کہا تو یہ تھا کہ میں فقہی مسئلے بیان نہیں کروں گا تقلید کے, لیکن ایک بات یہ جو آپشن والی بات ہے, یہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. توجیہ مسائل اٹھائیں. توجیہ مسائل کا پہلا مسئلہ, پہلے مسئلے کی 2-3-4 لائنیں چھوڑ دیں جہاں پر اصول دین اور ضروریات دین اور مسلمات دین وغیرہ میں تقلید نہیں ہوتی. اس کے بعد والا جو حصہ ہے اس میں کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ احکام میں یا انسان مجتہد ہو, یا انسان محتاط ہو, یا انسان مقلد ہو. 3 آپشن دیے, چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. 3 آپشن ہے آپ کے پاس ولا غیر. یا خود مجتہد بن جائیں, بسم اللہ دروازہ کھلے. یہاں پہ بھی مدرسے موجود ہیں, قم نجف میں بھی مدرسے موجود ہیں, جہاں دل جائے پڑھنے کے لیے چلے جائیں. کس نے روکا آپ کو؟
پھر آپ وہی بات کریں گے جو میں نے ابھی 5 منٹ پہلے شاید کی کہ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا. تو آپ کہیں گے کہ آقا ہر شخص تو ہر کام نہیں کر سکتا. میں اگر مجتہد بننے چلا جاؤں ایران، عراق، نجف، کہیں پہ بھی، یا حتیٰ یہاں کے مدرسے جا کے جوائن کر لوں، تو کمائے گا کون اور گھر کون چلائے گا؟ میرے بچے آپ پالیں گے؟ میں کہوں گا نہیں، میں تو نہیں پالوں گا. میں کیوں پالوں گا؟ میں اپنے پال لوں، بڑی بات ہے، آپ کے کہاں سے پالوں گا؟ تو آپ خود بخود کہیں گے نا، تو پھر میں کیسے پڑھوں؟ یہی مشکل ہے. یہی مشکل ہے کہ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا. اس لیے جو نہیں کر سکتا تو کچھ تو حل ہونا چاہیے نا وہاں کا. بھئی میں یا تو اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے، یا اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، یا اپنے ذہن کے، حالات بڈھا ہو گیا ہوں، نہیں سمجھ میں آتی باتیں، ذہن کے کم ہونے کی وجہ سے، یا نہیں بہت ذہین آدمی ہوں لیکن ذہانت میری کہیں اور چلتی ہے، یہاں نہیں چلتی. پیسے کو 2 + 2 4 کرنے میں چلتی ہے لیکن دین میں، فقہ میں نہیں چلتی. ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی. ہر شخص کا ذہن ایک جیسا تو نہیں ہوتا. اب کسی بھی وجہ سے میں آگا یہ کام نہیں کر سکتا، تو کچھ تو کوئی تو دروازہ شریعت نے کھولنا ہے، یا آپ کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دے، مارو ٹکر سامنے اب دیوار پر، کیا کرے؟ تو شریعت نے آپ کے لیے 2 دروازے کھول دیے. آپ مجتہد نہیں بن سکتے، اوکے نہ بنیں، آپ احتیاط کر لیں. آپ کے لوگ وہ کہتے ہیں نا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تقلید میں ایک شخص کی تقلید ہوتی ہے، احتیاط میں تو سب کی تقلید ہے. 10 کی تقلید کرنی ہے آپ نے، 10 آدمیوں کے فتووں کو مد نظر رکھ کے آپ کو چلنا پڑے گا. وہ ایک مشکل پڑ رہا ہے، آپ 10 کی بات کر رہے ہیں. اور خود فقہاء نے یہ بات لکھی بھی ہے، اکثر اردو میں نہیں لکھی ہوئی لیکن عربی رسالوں میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے، کہ عام انسان کے لیے احتیاط کرنا آسان کام نہیں ہے. وہ تقلید شاید اجتہاد سے بھی مشکل بن جائے بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں تو آپ کی زندگی بس ایک نماز پڑھنے میں ہی گزر جائے. مجھے یاد پڑتا ہے شیخ انصاری نے اپنی کتاب میں یہ بات وہاں پر آئی کہ آیا احتیاط صرف اسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے، یا نہیں اگر کہیں پر عمل کو ریپیٹ بھی کرنا پڑے تب بھی احتیاط کی جا سکتی ہے. مثلا فرض کریں میرے کو شک ہوتا ہے کہ 5 روپے کسی کے دینے یا 10 روپے دے دوں، یہ احتیاط ہے، لیکن ریپیٹ نہیں کرنا پڑ رہا، ایک ہی 10 روپے کا نوٹ دے دوں کافی ہے، کیونکہ 5 بھی اس کے اندر کور ہو گئے. قلیل پانی سے کپڑا 1 دفعہ میں پاک ہوتا ہے یا 3 دفعہ میں 3 دفعہ دھو لوں تو 1 دفعہ آٹومیٹکلی اس میں آ گیا. ریپیٹ کرنے کی، یا ایسا نہیں کہ پہلے 1 دفعہ دوں اس کے بعد پھر 3 دفعہ دوں، نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے. ایک ہی بار 3 دفعہ دوں تو 1 اور 3 دونوں پہ عمل ہو گیا. تسبیحات اربعہ 1 دفعہ پڑھنی ہے یا 3 دفعہ پڑھنی ہے، احتیاط کرنے والا 3 دفعہ پڑھ لے. اس کو ایسا نہیں کہ پہلے ایک کی نیت سے 1 پڑھے اور پھر 3 کی نیت سے 3 پڑھے، ایسا نہیں ہے. تو کہیں پر احتیاط میں ریپیٹیشن نہیں ہوتی، لیکن کہیں پر احتیاط میں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. قبلہ آپ کا مشکوک ہو گیا، یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا بیک پر ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. نیٹ آج کل بند ہے آپ کا، وہ بھی نہیں چل رہا، آپ کا جو کمپس ہے وہ بھی نہیں چل رہا. بالآخر اب آپ پھنسے ہوئے ہیں، قبلہ نہیں معلوم، کس طرف نماز پڑھیں. تو احتیاط کرنے والے کے لیے کہ چاروں طرف پڑھو. اب یہاں پر اگر فجر کی ہے تو 1 فجر کی نماز یہاں، 1 فجر کی نماز یہاں، 1 فجر کی نماز یہاں، 1 فجر کی نماز، یعنی ایک نماز کو 4 دفعہ پڑھنا پڑے گا. یہ تو صرف اس صورت میں کہ صرف قبلہ مشکوک ہو. 2 کپڑے تھے آپ کے پاس، کوئی ایک نجس کوئی ایک پاک، بھول گئے کون سا نجس کون سا پاک. اب یہی فجر کی نماز 8 ہو جائیں گی. 1 دفعہ اس لباس میں چاروں طرف پڑھو، 1 دفعہ اس لباس میں چاروں طرف پڑھو. 2 مور تھیں، 2 میں سے 1 غصبی، 1 آپ کی اپنی اتفاق سے وہ بھی مکس ہو گئی. لباس بھی مشکوک، قبلہ بھی مشکوک، مہر بھی مشکوک. اب یہ 8 نمازیں ہو گئیں آٹومیٹکلی 16. اب یہ تو صرف ایک فجر کی 16 نمازیں، اگر زور اثر پڑھ لیں تو یہ خود بخود ہو گئی 32، 4 وہ اور 4 وہ. تو اسی طریقے سے یہ تو بھی 32 تک پہنچے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے وہاں 100 تک انہوں نے لے کر گئے ہیں کہ ایک نماز آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی پڑے. میں ایک نماز 1 دفعہ بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں، اس میں بھی کہیں کھانچے مارنے کے چکر میں ہوتا ہوں، کوئی چھوٹ مل جائے، ملتی نہیں ہے، مردوں کو مشکل ہی ہے. تو ایک نماز 100 دفعہ پڑھنی پڑے
آپ کے خیال میں کتنے دن میں مومن رہوں گا؟ کتنے دن میں نمازی بچوں گا؟ ایک نماز اگر 100 دفعہ پڑھنی پڑے، فجر کی 100 دفعہ، ظہر کی 100 دفعہ، عصر کی 100 دفعہ، مغرب کی 100 دفعہ، عشاء کی 100 دفعہ، تو 500 نمازیں تو یہی ہو گئی ایک دن کی۔ آسان نہیں ہے احتیاط۔ میں نے کہا نا بعض جگہ پر واقعاً بہت لمبی چوڑی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں قدم قدم پر یہ کام کرتا ہے، منتہا تقلید کیونکہ کہتا نہیں ہے اس کو، اس لیے شاید اس کو چڑھ بھی نہیں چڑھتی کرتے ہوئے۔ اپنی زندگی میں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، دین میں پتہ نہیں کیوں چڑھتا ہے اتنا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ نام بدلنے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا اتنا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آپشنز جو ہے 2 دروازے کھولے ہیں، اگر احتیاط اتنی زیادہ ہو جائے نا، یا احتیاط نہ بھی کرنا چاہے کوئی، تو اس کے پاس پھر آخری ایک آپشن بچتا ہے احتیاط کے بعد، یعنی اجتہاد نہ کرنے کی صورت میں 2 آپشن ہیں کہ احتیاط کر لو یا تقلید کر لو۔ احتیاط اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ آخری آپشن آپ کا آتا ہے تقلید کر لو۔ یعنی تقلید ہمارے پاس کوئی اکلوتا آپشن نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ 2 آپشن اور ہیں۔ اگر آپ کو تقلید نہیں اچھی لگتی، دیکھیں زندگی تو گزارنی ہے نا، اگر دیندار انسان ہے تو دین پر تو عمل کرنا ہے نا، دین پر عمل کیے بغیر کوئی دیندار نہیں بنتا۔ یعنی آپ کہیں میں نے دین پر عمل بھی نہیں کرنا، اللہ کیا کہتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، رسول کیا فرماتے ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کیا فرامین ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے دین پر عمل ہی نہیں کرنا، تو آپ کبھی بھی عمل کیے بغیر دیندار نہیں بن سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین پر عمل کیے بغیر ہی دیندار بن جائیں گے تو بہت بڑی غلط فہمی ہے، لہذا اپنی غلط فہمی کو ٹھیک کریں۔ اب دین پر عمل کرنا ہے تو دین سیکھنا تو ہے نا، دین لینا تو ہے نا۔ اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہے، نہ نبی نہ امام، اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ہمیں دین دے دے۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، ائمہ علیہ السلام وہ بھی 11 امام تو اس دنیا سے تشریف لے کے جا چکے ہیں، آخری امام پردہ غیبت میں ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ سب سے بھی اور آپ کے توسط سے باقی لوگوں سے بھی، دین میں آج غیبت کبریٰ سے تقریباً، حالانکہ میں راؤنڈ فگر بول رہا ہوں، اعتراض نہ کیجیے گا، یہ ایکچول فگر نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ایکچول نہیں، لیکن تقریباً 1200 سال کے فاصلے پر ہوں۔ یہ 1200 سال کے فاصلے پر میں نے آج دین پر عمل کرنا ہے۔ 1200 سال تقریباً ہو گئے ہیں پلس مائنس امام کو ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے ہوئے غائب ہوئے ہوئے پردہ غیبت میں۔ اب میں کیسے عمل کروں؟ میرے لیے دین نے کیا رکھا ہے؟ تو عرض کیا، ایک یہ کہ اجتہاد کر لو، نہیں کر سکتا، دوسرا ہے کہ احتیاط کر لو، نہیں کر سکتا، تیسرا ہے کہ تقلید کر لو۔ اب یہاں پر نہیں کر سکتا نہیں چلے گا، اس لیے کہ چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ یا تو کوئی چوتھا آپشن ہوتا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیں، ادھر چلے جاتے ہیں، اب کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اجتہاد، احتیاط، تقلید، منحصراً یہ 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ اگر میں اجتہاد نہیں کر سکتا، اگر میں احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا، تو میرے پاس دین سیکھنے کا، دین لینے کا، دین کو حاصل کرنے کا تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں مجبور ہوں، اب یہاں پر مجبوری ہے، اس لیول تک پہنچنے سے پہلے تک میں مجبور نہیں ہوں، آپشن ہیں، اجتہاد کر لو، احتیاط کر لو، تقلید کر لو۔ ابھی تک میں مجبور نہیں ہوں تقلید پر، اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا میرے لیے، احتیاط کا دروازہ بھی کھلا میرے لیے، اور تقلید کا بھی ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں میں اجتہاد نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا اجتہاد، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اتنا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس، اتنی فہم نہیں ہے میرے پاس، کوئی بھی وجہ ہو، میں اجتہاد نہیں کر سکتا، جب ایک پر آپ نے کراس لگا دیا تو ٹھیک ہے، احتیاط اور تقلید۔ آپ کہیں جی میں احتیاط بھی نہیں کر سکتا، آپ نے تو ویسے ہی ڈرا دیا احتیاط کے، 100 دفعہ نماز ایک دفعہ پڑھنی مشکل ہے، تو 100 تو بہت بڑی بات ہے، اگر کہیں 4 دفعہ بھی پڑھنی پڑتی ہے تو بھی مشکل لگتی ہے انسان کو۔
آپ دیکھیں لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں، فارم ہاؤس گئے، فون پہ فون کھڑکائیں گے کہ مولانا صاحب یہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، دونوں پڑھ لو بھائی، کر لو احتیاط، کون سی مشکل کام ہے؟ ایک دن کی ایک وقت کی 2 دفعہ نماز پڑھنی پڑے تو ہمیں مشکل لگتی ہے، اتنے فون کرتے ہیں یہ نہیں ملا اس کو، وہ نہیں ملا اس کو، نماز قضا ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں جب تک طے نہ ہو جائے کہ قصر پڑھنی ہے یا تمام پڑھنی ہے۔ حالانکہ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں نا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ دونوں پڑھ لیں گے تو اللہ میاں آپ کو ڈنڈے مارے گا کہ 2 کیوں پڑھی تم نے؟ احتیاطاً اگر دونوں پڑھ لیں آپ تو لگتا ہے آپ کو ڈنڈے پڑیں گے قیامت میں کہ تم نے اس دن جب فارم ہاؤس گئے تھے 2 نمازیں پڑھی، کھڑے ہو جاؤ وہاں دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں ہے ایسا، احتیاط ہے نا، احتیاط تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، الاحتیاط حسن علی کل حال، احتیاط ہر حالت میں اچھی ہے، لہذا اگر احتیاطاً پڑھ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا، یقین مانے نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔ میں نے کہا نا آخر وقت تک بیلیں بجاتے رہیں گے، یہ مل جائے وہ 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 مل جائے، طے کریں گے کہ کیا پڑھنا ہے، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب اتنی سی آپ احتیاط نہیں کر سکتے، بھائی کتنا جاتا ہے انسان فارم ہاؤس؟ سال میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ 2-4 دفعہ اگر آپ کو ظہر عصر کی نماز قصر اور تمام دونوں پڑھنی پڑے، مشکل کام ہے کوئی؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے نا، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ ہر روز آپ کو یہی کرنا پڑے، تو میں نے کہا نا یہ چند دنوں کے مہمان ہوگی ہماری دینداری، اس کے بعد یہ دینداری خدا حافظ ہو جائے گی۔ پھر انسان کہے گا بھائی میں تقلید ہی کر لیتا ہوں۔ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ گردن پھنستی ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں یوں ہی کر لو، اس سے پہلے تک بڑی پھرنے کھانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا احتیاط کر لیں یا تقلید کر لیں۔ اب اگر آپ نے کہا بھائی احتیاط تو میں نہیں کر سکتا، میرے میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں ہر نماز کو 2 اور 4 دفعہ پڑھوں، بعض صورتوں میں رمضان میں بھی روزے رکھو، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا بھی کرو۔ رمضان کے بڑی آپ کے سامنے لوگ ایک دن بڑھنے والا ہوتا ہے تو لوگوں کے منہ اترے ہوئے ہوتے ہیں، یار چاند ہو جائے کسی طرح بس ختم ہو جائے رمضان۔ ایک دن سے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، کوئی پورا مہینہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا ہوتا، ایک دن 29-30 کی کہانی چل رہی ہوتی ہے، لوگ اتنے زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں 1 مہینے کے روزوں میں کہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چاند نظر آ جائے، 30واں روزہ نہ ہو۔ تو جو ایک روزے کے لیے اتنا مغز ماری کر رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کو اگر 30 روزے دوبارہ سے رکھنے پڑے وہ رکھے گا؟ لہذا احتیاط آسان چیزیں، آپ نے کہا جی بھائی احتیاط تو میں نہیں کر سکتا، اب آپ کے پاس نہ کی گنجائش ختم ہو گئی۔ 2 دفعہ گنجائش تھی، آپ نے 2 نہ کر لیے، جس طرح نہیں ہوتا وہ کوئز پروگرام میں آپ کے پاس 2 لائف لائن ہیں، آپ نے دونوں لے لی تو ختم ہو گیا، اب تیسری لائف لائن نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب آپ کو خود ہی اپنا دماغ استعمال کر کے کام کرنا ہے، اب وہ ہے تقلید۔ تو تقلید اولاً تو یہ کہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ آپ کی پیدائش سے آپ کی فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ ایک اپنے بچوں کے لیے ایک اور مثال دے دوں، مجھے ابھی بولتے بولتے یاد آئی۔ البتہ یہ وہ والی تقلید، یہ مثال وہ والی مثال ہے جو کرتے ہیں اس کی مثال دے رہا ہوں، صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے غلط چیز، لیکن اگر آپ غور کریں تو تھوڑا سا یہ بھی وہی تقلید ہی کا کانسیپٹ ہے۔ غلط ہے پھر بول رہا ہوں، ہاں کل کو یہ پتہ چلے پروموشن چل رہی ہو، آغا عامر نے چیٹنگ جائز کر دی۔ چیٹنگ میں ہوتا کیا ہے؟ جو بچے اسکول کالجز میں چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ پیپر میں حل کر رہا ہوں، اس سے پوچھ رہا ہوں، اس سے پوچھ رہا ہوں، اس سے پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تقلید ہے، اس لیے کہ مجھے وہ جواب نہیں آ رہا ہوتا، وہ سوال نہیں پتا ہوتا، ان کو پتہ ہے، میں کہتا ہوں بھائی صاحب پلیز مجھے بھی بتا دو۔ میں جو نہیں جانتا وہ جو جان رہے ہیں ان سے سن کے لکھ رہا ہوں، یہی تقلید ہے۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ہم سب کی فطرت میں ہے، سب نے اسکول کالج تو سب نے پڑھا نا، ہم نے سب اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں، تو وہاں تو بڑے شوق سے کرتے تھے، اب بڑے ہو گئے تو ذرا نخرہ آ گیا۔ تو یہ وہی چیز ہے بھائی۔ البتہ چیٹنگ حرام ہے، ہاں یہ میں مسئلہ پھر بتا رہا ہوں، یہ کل کو یہ کٹ پیسٹ کر کے کام نہ خراب کر دیجیے گا۔ چیٹنگ حرام ہے، فقہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے،
لیکن جو کر رہے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں ہم، منتہا ایک بہت ہی چھوٹے فریم میں، بہت ہی چھوٹے فریم میں۔ خلاصہ یہ کہ تقلید آپ کی فطرت کے مطابق ہے، آپ کی عقل اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ بھائی مجھے دین چاہیے، میں مجتہد نہیں بن سکتا، میں احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں؟ آپ کی عقل بھی یہی کہے گی ٹھیک ہے، جن کے پاس دین ہے، جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، ان سیکھے ہوئے افراد سے آپ کر لو، سیکھ کے عمل کر لو آپ، اسی کو تقلید بولتے ہیں۔ یہ ایک مطلب۔ اب وقت تو میرا خیال ہے پورا ہو گیا، 9 بجے تک ہے، تو انشاءاللہ یہ بات مجھے ابھی تھوڑی سی اور آگے بڑھانی ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ بہت ہی بیسک مسئلہ ہے، فقہ اس کے اندر مجھے فقہ بیان نہیں کرنی تقلید کے اندر، لیکن 2-4 باتیں ابھی اور ہیں جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، تاکہ بہت واضح طور پر یہ کانسیپٹ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے اگینسٹ جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی ذرا دیکھنے کی تو ضرورت ہے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات پوری ہماری مکمل نہیں بنے گی، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دیکھیں، اب صرف 2-4 منٹ ہیں، تو 2-4 منٹ 2 جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے پڑھ کے میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ آگے ایام عذاب بھی شروع ہونے والے ہیں، لیکن شوال کے مہینے میں بھی جہاں انہدام بقی کی مناسبت ہے، جہاں پہ اہل بیت کے روزوں کو مسمار کیا گیا، وہاں پر آنے والے ایام میں امام صادق کی شہادت کے ایام بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال مجھے ایسا فیل ہوتا ہے شاید ایک آدھ مہینہ ایسا ہے جہاں پہ کوئی غم کی مناسبت نہیں ہے، شاید شعبان، باقی تقریباً ایام ایسے ہیں کہ جہاں پر مثلا رجب جیسا مہینہ جس میں امیر المومنین جیسے ہستی کی ولادت ہے، وہاں پہ بھی بالآخر 28 رجب کو روانگی کے مصائب پڑے جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی مناسبتیں موجود ہیں اس طرح کی۔ تو شاید میرا خیال ہے کہ پروردگار عالم نے یہ موقع رکھے ہیں کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اپنی زندگی میں کئی جگہ پر کئی گناہ اس سے ہوتے ہیں، غم حسین میں آنسو بہاتا رہے، اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں، اس کا نامہ اعمال صاف ہوتا رہے۔ اور یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یہ خود ایک کوئی مسئلہ ایسا انہونا مسئلہ نہیں ہے کہ آنسو بہانے سے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ بہت کثیر تعداد روایتوں میں بھی موجود ہے، اور ابھی ویسے مجھے اس پہ گفتگو کرنی نہیں ہے، ورنہ یہ کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں کائنات کی یہ ہستیاں اہل بیت علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی نظیر موجود نہیں ہے کائنات میں۔ ہر امام کے زمانے میں امام جیسا کوئی اور شخص موجود نہیں ہے، ہر امام کے زمانے میں امام جیسا کوئی اور شخص موجود نہیں ہے۔ حتیٰ جن زمانوں میں دوسرے ائمہ بھی موجود ہیں، لیکن جو امام وقت ہوتا ہے، مثلا امیر المومنین کے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ بھی زندہ ہیں، امام حسین بھی زندہ ہیں، لیکن جہاں پہ پیغمبر نے ان دونوں بچوں کی فضائل کو بیان کیا ہے اور فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ کے رسول نے ساتھ بات کی ہے وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ سوچیں، حسین، امام حسین علیہ السلام کو تصور کریں، ایک ایسی ہستی کہ جس کے بارے میں رسول خدا کی ایک نہیں بہت تعداد میں حدیثیں موجود ہیں، رسول خدا کا عمل جس ہستی کے بارے میں موجود ہو، جس کے احترام کے لیے اس ہستی کا کتنا احترام ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اپنے تو جن کا احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں ان کو، لیکن آپ سوچیں ان پر ظلم کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ کوئی پرائے تھے؟ مسلمان۔ اور ان مسلمانوں میں ایسے افراد موجود تھے جو قاریان قرآن تھے، جو حافظان قرآن تھے، جو نماز شب پڑھنے والے تھے، نمازی تھے،
کربلا کے میدان میں فجر کی جو نماز ہوئی ہوگی تو امام حسین سے بڑی جماعت تو عمر سعد کی تھی. امام حسین کے پیچھے پڑنے والے کتنے لوگ تھے؟ ہم جو 72 شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں حضرت علی اصغر جیسے 6 ماہ کے بچے بھی تھے. وہ تو نماز میں جا کے کھڑے نہیں ہوں گے نا. نابالغ بچے بھی موجود ہیں. چلے آپ کہیں نابالغ بچے تھے، ہو سکتا ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے ہوں. تو 70، لیکن سامنے کا لشکر کتنا بڑا ہے. 40,000 تک کی تعداد، 30,000 تک کی تعداد بیان کی گئی ہے. تو کھڑے ہوں گے نا. عمر سعد نے شاید اتنی بڑی جماعت کبھی پڑھائی بھی نہیں ہوگی زندگی میں جتنی بڑی اس نے کربلا کے میدان میں پڑھائی ہوگی. سارے مسلمان ہیں، نمازی اپنے حساب سے، اور آئے کیا کرنے ہیں؟ نواسۂ رسول کا خون بہانے. بس یعنی واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ہستیوں کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں وہ کائنات کے ایسے مظالم ہیں کہ جس کو آپ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. صبح عاشور ہوئی، حسین نے کہا علی اکبر ذرا نانا کے لہجے میں اذان دے دو. علی اکبر نے اذان دی اور سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ وقت آ گیا کہ جب اصحاب شہید ہو چکے، اب اقربا کی باری ہے. کچھ اختلافات ہیں، ان سے قطع نظر کرتے ہوئے بعض روایتوں کے حساب سے علی اکبر سے کہا امام حسین نے کہ اے علی اکبر سب سے پہلے تم جاؤ گے. تو چند جملے بس زحمت تمام آپ کی. اب آپ سوچیں کہ جو بچے 2 محرم سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہوں کہ کب ان کو مقتل میں جانے کی اجازت ملے، اگر اس کو اجازت ملے گی تو کتنا خوش ہوگا وہ بچہ. علی اکبر جیسا انسان جوان، اجازت ملی، خوشی سے گھوڑے کی طرف چلے، سوار ہونا چاہتے ہیں. حسین نے پیچھے سے آواز دی اے حسین تمہیں ابھی میں نے اجازت دی ہے، جا کے اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو. اچھا شب عاشور کے مصائب آپ سنتے ہیں کہ بیویاں بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں. ام لیلہ بھی اکبر کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی. ام لیلہ بھی اکبر کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو سب سے پہلے تم نے قربان ہونا ہے، اس لیے کہ تم اگر پیچھے رہ گئے تو لوگ تمہیں یا تمہارے باپ کو نہیں، نسبت میری طرف آئے گی کہ کوتاہی میرے دودھ میں تھی، اس لیے کہ میں بنی ہاشم سے نہیں ہوں. تو معلوم ہے علی اکبر کو کہ ماں تو منتظر ہے کہ کب میرا جنازہ آئے. لہٰذا میرے خیال میں علی اکبر کے لیے ماں سے اجازت لینا مشکل نہیں ہے. علی اکبر کے لیے جو مشکل مرحلہ ہے وہ پھوپھی سے اجازت لینا ہے. جس پھوپھی نے بچپن سے علی اکبر کو ماں بن کے پالا ہے، اس پھوپھی کے لیے مشکل ہے اس سے اجازت لینا. علی اکبر سر کو جھکائے خیمے میں داخل ہوئے. ماں سے رخصت ہونے کے بعد آ کے دیکھا پھوپھی زمین پہ بیٹھی ہیں. آگے بڑھے، اپنا سر پھوپھی کی آغوش میں رکھا. پھوپھی نے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. کہا کہ پھوپھی اماں ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا میں نے آپ سے سوال کیا ہے. کہا بیٹا یہ کون سا سوال کا وقت ہے، بعد میں پوچھ لینا. کہا نہیں پھوپھی اماں ابھی چاہیے مجھے اس کا جواب. کہا اچھا پوچھو. کہا صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مقام بلند ہے یا آپ کی ماں یا میری دادی فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے. بھائی یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب کبریٰ تڑپ کے کہتی ہیں کہ اے بیٹا اکبر تو نے کیا سوال کر لیا. کہا میری ماں فاطمہ زہرا میں تو ان کی ایک ادنا کنیز ہوں. کہا بس اگر آپ کی ماں کا مقام بلند ہے تو آج اپنے فرزند کو اپنی ماں کے فرزند پہ قربان کر دیجئے. بس یہ جملہ سننا تھا. کہا جاؤ بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی. مقاتل نے یہ جملہ لکھا ہے کہ سب سے دیر میں خیمے سے جو شہید باہر آیا ہے وہ علی اکبر ہے. جب باہر نکلنا چاہتے ہیں کبھی ماں آگے بڑھتی ہیں، کبھی پھوپھی آگے بڑھتی ہیں، کبھی بہن آگے بڑھتی ہے، کبھی کوئی آگے بڑھتا ہے اور روک لیتا ہے. یہاں تک کہ بعض مقاتل اور علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ حسین کو کہنا پڑا کہ علی اکبر کو باہر آنے دو، دیر ہو رہی ہے. علی اکبر باہر تشریف لائے، گھوڑے پہ سوار کیا گیا. حسین نے رخصت کیا. بس آخری جملے اور زحمت تمام بہت مختصر کر دیا میں نے. ایک مرتبہ مقتل میں پہنچے، جہاد شروع کیا اور آواز دی یا ابتا علیہ کا منی سلام، بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے.
اب حسین اکبر کے آواز سنتے ہی ایک مرتبہ حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کہا بیٹا اکبر مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا، تو آواز دیتا رہے، میں تیری آواز کے سہارے تجھ تک پہنچوں گا۔ اکبر نے الیہ الیہ کہنا شروع کیا، حسین آواز کے سہارے اکبر کے قریب پہنچے۔ ایک مرتبہ اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر اکبر کا جسم اٹھایا نہیں جا رہا۔ کہا بیٹا اکبر تو اپنے بابا کی مدد نہیں کرے گا، اپنے بازو میری گردن میں ڈال دے۔ اکبر نے ایک بازو ڈالا، کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی ڈال دے، مگر اکبر دوسرا ہاتھ ہٹانا نہیں چاہتے ہیں۔ اکبر نہیں چاہتے کہ سینے پہ جو زخم ہے وہ میرے بابا کو نظر آئے۔ رکھ دیا زمین پر، کہا بیٹا اپنا ہاتھ ہٹا لے، تیرا باپ ہر چیز کو تحمل کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ بس ایک مرتبہ اکبر نے ہاتھ ہٹایا، حسین نے منظر دیکھا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے جو اکبر کے سینے میں پیوست ہے۔ ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے کہ نجف کا رخ کیا ہوگا، علی کو بلایا ہوگا کہ اے مشکل کشائے زمانہ، بہت مشکل وقت ہے، آ کے میری مدد کیجیے، یا علی کہہ کے جو پھل کھینچا ہوگا برچھی کا، تو پھل کے ساتھ ساتھ کلیجہ بھی باہر آ گیا، اور بچہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے بچے نے علی اکبر نے دم توڑ دیا۔ اب حسین پہلے تو اکبر سے مدد لے رہے تھے، اب کس سے مدد لیں؟ ایک مرتبہ حسین نے خیموں کی طرف رخ کیا، آواز دی اے بچوں آؤ آ کے اپنے مولا کی مدد کرو۔ اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، آ کے حسین کی مدد کی، اکبر کا لاشا اٹھا کے خیمے میں لے کے گئے، خیمے میں رکھا۔ ایک مرتبہ سب نظر آ رہے ہیں، ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، کسی نے دیکھا تو ام لیلہ ایک مرتبہ سجدہ شکر میں پڑی ہے، پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے، بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبروں کو نور آل محمد سے منور فرما، بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں خاص طور پہ حاضرین محفل متعلقین ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔